Naeem Haider Panchota and Ikhtiar Wali Khan Saab, thank you so much for being on the program. I'll start with you, Naeem Haider Panchota Saab. کیا آپ بھی معافی مانگیں گے تلخ کلامی پر؟ بہت شکریہ فریہ، آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں، جو آج گور صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. یہی بات علیمہ خانم نے وہاں جا کر جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس وقت کی، اور میں نے مختلف پروگرامز کے اندر کی کہ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی صحافی کے اوپر تشدد کریں. نہ میں نے کہا اور نہ ہی علیمہ آپا نے کہا کہ آپ اس کی پٹائی کریں. تو ایک جو یہ ایک ایف آئی آر کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ علیمہ خان اور نعیم حیدر پنجوتا نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو پکڑ کر مارو. تو ایسی تو کوئی ہم نے بات نہیں کی. جہاں تک بات ہے کہ وہ طیب صاحب جو ہیں انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں تمام ان کے ٹویٹس رکھ دیتا ہوں، جس طرح گالم گلوچ وہ کرتے رہے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ بولتے رہے. اگر اجازت دیں ود ڈیو ریسپیکٹ، کیونکہ آپ کا تو لاء کا بیک گراؤنڈ ہے، یو نو دیٹ ویری ویل، کوئی لاء میں ایسا ہے کہ کوئی آپ کی ناپسندیدہ ٹویٹس کرے تو آپ اس کی پٹائی کریں؟ دیکھیں، میں لائر ہوں اور میں نے لاء کیا ہے، اور ہم کتابیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ کسی کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ گالیاں نکالیں یا اس طرح کی زبان استعمال کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی عزت کو کوئی للکارتا ہے نا تو پھر پڑھائی جو ہے وہ بالکل ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کے وہاں سنتے رہیں. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں جو ہوا ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، جو میں نے گالی نکالی ہے وہ سارا یہ طیب کا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس نے مسلسل 3 دن سے عمران خان صاحب کی بہن کو، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا، 3 دن سے عمران خان صاحب کی بہن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. پہلے انڈوں کے ذریعے حملہ کرایا گیا، اور اس وقت بھی یہ مسعود وہاں موجود تھے. جب حملہ ہوا اس کے بعد بھی یہ سوالات کر رہے تھے. یعنی کم سے کم اگر آپ کو یہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا سچ اے سیزن لائر، سچ اے سیزن پولیٹیشین، سے آپ جج، جیوری، ایکسیکیوشنر کیسے بن سکتے ہیں؟ خود ہی آپ کیسے یہ بات یہاں پہ بیٹھ کے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تھا اس لیے پہ موب نے اس کو مارا؟ I can't even believe it کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. میری گزارش یہ سن لیں کہ اس کے تمام جو ٹویٹس ہیں، اس کے بیانات ہیں، وہ جو مرضی لکھے ٹویٹ پہ، وہ جانے جو کہ اس معاملے میں ایکشن لے سکتے ہیں. میرا پورا جواب لے لیں تو پھر میرا خیال میں سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے. دیکھیں، میں نے خود ادھر دیکھا کہ جب علیمہ خان نے جواب اسے دے دیا، اس کے باوجود وہ کیمرہ لے کر، مائک لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ساتھ ان کے اور فیصل تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس کے باوجود وہ پش کر کے انہوں نے، سمجھو آپ یوں کہہ لیں کہ دبوچ کے کیمرہ اینڈ مائک اس کا ٹول ہے. ہی کین یوز اٹ. وہ کوئی پستول تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں کیمرہ لے لیا یا ٹول لے لیا. اینڈ یس، جو مناسب ہے یا نامناسب ہے اس میں پھر ڈیکورم ہے کہ کس طریقے سے اس کو آپ نے منع کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے مارو. سن لیجئے نا، میں وہی بول رہا ہوں، عثمان، حسنین، مختار، ان تینوں کے موبائل ابھی تک واپس نہیں ملے. کتنا کوئی میڈیا نے آواز اٹھائی ہے. آج ٹاپک کے اندر کوئی آپ نے سوال کیا ہے؟ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، سوال کیا اب آپ ساری میڈیا کو جو صحافیوں کے ساتھ آج تک کیا گیا ان کے ساتھ کوئی سوال کیا ہے؟ آپ آہستہ آہستہ نیریٹو بنائے جائیں میڈیا کے خلاف، نفرت بھڑکائی جائے میڈیا کے خلاف. اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحافی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحافی صحافت کے کیا اصول ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. تو یہ نہیں ہے طریقہ کار. With due respect, how can you decide کہ کون صحافی ہے کون نہیں ہے؟ Who are you to decide that? میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پی یو ایف جے جو ہے وہ ادارہ ہے آپ کا، اور ایک کمیشن بنائیے. میں تمام حقائق لے کر آؤں گا اور ثابت کروں گا کہ کس طرح. یہ بڑی اچھی بات کی، لیکن اس سے پہلے کاش گالی نہ دی ہوتی، اس سے پہلے کاش پٹائی نہ کی ہوتی. اس سے پہلے اس سے کہنا کہ اس نے کیوں گالی دی ہے. عمران خان کے بارے میں وہ فتنہ عمرانی کیا کہیں پر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ کیوں اس نے کہا؟ یہ صحافی کسی کو بغیر تو سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں. صحافتی کارڈ پہن کے آپ کسی کو بھی گالی دے دیں. So what I can get ہے جو آج گوہر خان صاحب نے معافی مانگی ہے اس سے آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. So can we just now conclude sir؟ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اوپینین کا پورا رائٹ دوں گی. میں تو اس طرح کے عناصر میں سے نہیں ہوں جو اوپینین کے خلاف ہو جاتے ہیں کسی کے. بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں اس نے بولا کہ یہ بگوڑی بشرا بی بی بھاگ گئی ڈی چوک سے. بھائی کوئی صحافی ایسے کہتا ہے؟
بتائیں آپ. So what I gather is کہ گوہر خان صاحب نے جو اپالوجی کی ہے وہ آپ کے خیال سے غلط ہے. نہیں, انہوں نے یہی بات کی کہ تشدد جو ہے اس کو نہ ہم پروموٹ کرتے ہیں, نہ ہماری جماعت کا موقف ہے, نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ تشدد ہونا چاہیے. اس نے گالم گلوچ کی اور مسلسل آ کے اشتعال دلا رہا تھا, مسلسل اس نے ٹارگٹ کیا بین کو, جس کی ریاکشن کے اندر میں نے جا کر اس کو گالی جو ہے نکالی, بالکل نکالی گالی. لیکن یہ سارا کیا اس نے خود ہے, میں نے نہیں اس کو کہا کہ آپ آؤ, میں نے دعوت نہیں دی. اس کی ڈیوٹی سپریم کورٹ میں ہے اور وہ جان بوجھ کر ادھر اس نے گیا, اس سے پہلے بھی گیا کہ یہ سارا کچھ کیا جائے. عمران خان کا پیغام جو ہے اس کا تسلسل توڑنے کے لیے کہ وہ عمران خان کا پیغام ان کی بہن کیوں دیتی ہیں, کبھی ان پہ پرچے دیتے ہیں, کبھی ان کے بچوں کو اٹھاتے ہیں, کبھی پیغام کے درمیان لڑکیوں کو پلانٹ کرتے ہیں, وہ لڑکیوں کا پرچہ آج تک کیوں نہیں ہوا. مشکل حالات میں آپ کو کوریج دے رہے ہیں. آپ کے خیال سے کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس کو ہینڈل کرنے کا؟ لیٹس سے کہ یہ سب اس طرح سے ہو رہا تھا, یو ور دا گریو پارٹی ان دا بگننگ, اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے سے کہ تھپڑے مارے, مکے مارے. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں نے کہا ہے کہ آئی ول گیو یو رائٹ ٹو یور اوپینین. میں تو نہیں کہوں گی کہ آپ نے کیوں کر دیا اور اب آ جائیں, اب غلط ہے, لیکن دیٹس یور اوپینین. اختیار علی خان صاحب, تشدد کو تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تشدد ہونا چاہیے, وہ تو میں نے بھی بالکل کہا کہ غلط بات ہے, ایسا نہیں. شکر ہے آخر کار آپ نے کہہ دیا. آپ تو اس وقت سے میں نے ساتھ میں بھی اتنی دیر لگا دی, لیکن مار پیٹ بھی جو سارا کچھ کیا گیا یہ ایک پلان کے تحت گیا کہ لوگ ان کو اشتعال ہے, لوگ ماریں, کیونکہ نقصان آپ کو غصہ آئے گا. ٹھیک ہے چلے, اگر پلان تھا تو یو واک رائٹ انٹو دا پلان. پھر بندہ ذرا انٹیلیجنٹلی کرتا ہے پلان. نہیں ڈال سکتے کہ یہ ان کی بہن کو گالی دے رہے ہیں تو آگے سے تم نے چپ رہنا. میں نے تو نہیں انہیں کہا کہ گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے کسی کو. چلے طیب نے خود ہے نا, یا اس کے پیچھے جو ٹیم تھی, ہینڈلر تھے سارے, یہ سارے ایک پلان کے تحت کیا گیا. اختیار علی خان صاحب, میڈیا کو ہمیشہ برا بھلا ہی کہا جائے گا, چاہے آپ گورنمنٹ میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں, بس میڈیا غلط ہے. سب سے پہلے تو میڈیا کی آزادی دیکھ لیں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اپنے لیڈر کا نام بھی لے رہے ہیں, اپنا موقف بھی پیش کر رہے ہیں. اس وقت ایف آئی آر کٹی ہوئی, وہ وانٹیڈ بھی ہیں, اور کتنا پرائم ٹائم ان کو مل گیا اپنا موقف دینے کے لیے. تو میڈیا اس سے زیادہ آزاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ وانٹیڈ لوگ جو ہے وہ اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں. میں بات کروں گا طیب بلوچ کی. طیب بلوچ کی سب سے بڑی گالی یہ تھی کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے جائیداد کیسے بنائی. آپ تو بڑے تکڑے بنتے ہو نا دوسروں سے جائیدادوں کا پوچھنے کے لیے. تو وہ جو بندہ جس کی زکوٰۃ ہی ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے, نواز شریف, آپ جو آپ کو گھر بھی بنا کے دیتا ہے, اسپتال بھی بنا کے دیتا ہے, اس سے تو پوچھتے ہو کہ منی ٹریل دو. اگر آپ کی لیڈر کی بہن سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے جائیداد کیسے بنائی اور شوکت خانم کے فنڈز آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر کیے. لوگ پوچھ چکے ہیں نیما خان سے بھی اور خان صاحب سے بھی, ابھی پہلے کبھی نہیں ایسا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر یہ اتنا ہی, یہ صرف میرے خیال میں ان کو برا اس لیے شاید لگا, یہ وہی بات تھی کہ جب خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہاں کے پیسے شوکت خانم کے لندن کسینو میں لگائے ہیں. عمران خان نے کہا تھا میں آپ کو نوٹس کروں گا, آج تک وہ نوٹس نہیں گیا. لیکن اگر ایک صحافی آپ سے سوال کر لے تو آپ کہہ دیں گے نو کومنٹس, میں نے اس پہ بات نہیں کرنی, آپ آگے چلے جائیں. لیکن جس وقت طیب بلوچ کو مار پڑ رہی تھی, عمران خان کی بہنیں بڑی مسٹیریس اسمائلنگ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی تھی, وہ مسکرا رہی تھی, دیور لگ رہا تھا کہ دیور انجوائنگ دی سچویشن.